دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ان کی طرف سے دیکھا ہے کہ وہ انسانوں کو محدود کرتے ہیں، ایون کہ ان کے انڈیویجول معاملات جو ہیں انسانوں کے، ان کے اندر بھی دخل اندازی ان کی نظر آتی ہے۔ اگر ایک فیمیل ہے اس کو فیمیل میں انٹرسٹ ہے، یا ایک میل ہے اس کو میل میں انٹرسٹ ہے، یا آپ دوسرا دیکھ لیں کراس ریلیجیس میرجز جو ہوتی ہیں، ایک مسلمان کا ہندوؤں میں یا کسی یہودی کا ادھر مسلمانوں میں شادی کرنا، اس سے انسانیت کا بھی رشتہ بڑھتا ہے، آپس کے انڈیویجول معاملات ہیں۔ اس میں مذہب کو کیا مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آتا اس طرح ان کے جو انڈیویجول معاملات ہیں اس میں بھی دخل اندازی نظر آتی ہے اس کی۔ دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے ہیں، ایک تو دوسرے ریلیجن میں شادی کرنا، وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ پہلے یہ جو ہومو سیکچویلٹی کا ایشو ہے نا، اس میں سے نکالنا کیا کسی نے؟ یہ سب کا سب معاملہ وقتی ہوتا ہے، اس کا کوئی پرماننٹلی جس کو آپ کہتے ہیں نا سولوشن، وہ یہ نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ ایون میاں بیوی جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اولاد ایز اے بانڈ چاہیے ہوتا ہے۔ دو چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں، ایک سیکس اور دوسرا اولاد۔ اب ظاہر میں کیمرے میں اس طرح کی گفتگو کر نہیں سکتا، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایون سیکچول ریلیشن شپ بھی ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے وہ والا جو مرد و عورت کا ہے، ایک نیچرل ہے، دوسرا تو اتنا ان نیچرل ہے کہ وہ تو بس صرف ایک زبانی کلامی یا وہ معاملات ہی ہیں۔ تو یہ تو ایک جسٹ اپنے آپ کو بھی اور کسی اور کو بھی مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، یہ تو نیچرل چیز ہے۔ تو باقی اگر کسی کو اس کا شوق ہے تو ایجنسیوں سے رابطہ کریں، وہ پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہی ان نیچرل ہے، اور اس میں سے کچھ نکلتا بھی نہیں، اور جس ٹیسٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں نکلنا، ہاں کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے سوائے ذلت اور خواری کے، ٹھیک ہے۔ اور انسانیت اور خاندانی نظام، یہ ساری کی چیزیں کب چلیں گی؟ جبکہ وہ پراپر ریلیشن شپ ہوگا جو مرد و عورت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو دیکھیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 6-7 جگہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر بیان ہوا، سورۃ الحجر کے اندر بیان ہوا، سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ وہاں پہ بھی دیکھیں لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ میری قوم کی بیٹی ہیں، اللہ نے تمہارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ رکھا ہے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ اللہ نے ایک نکاح کا سلسلہ رکھا ہے، یہ ان نیچرل ہے۔ اور وہ دیکھیں وہ ہوتا بھی وقتی ہے، وقتی طور پہ ہوا، وہ چل نہیں سکتا، نہ اس میں وہ تسکین یا وہ سارے معاملات ہیں جو نیچرل کے اندر ہے۔ اب یہ چیز ایک شادی شدہ بندہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کنوارے لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ ہے ہی ان نیچرل۔ اب رہ گیا دوسرے مذہب کے لوگوں میں وہ شادی والا معاملہ، تو ہم مذہب کیا، ہم تو ود ان ریلیجن بھی ایک جو کفر والا معاملہ ہے اس کو سمجھتے ہیں لاجیکلی کہ اس کے بغیر یہ ریلیشن شپ آگے چل نہیں سکتا۔ دو مسلمان بھی ہیں لیکن کفر میں فرق ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک بالکل ان پڑھ ہے، تو مجھے بتائیں ان کے درمیان کامن چیز کیا یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرے؟ آگے زندگی بھی تو گزارنی ہے نا۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کئی اور چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں تعلیم، ہم پلہ ہونا۔ دیکھیں نا، یہ سیکس تو ایک اس کا جز ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہاتھی کی ایک دم ہے جس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے۔ آپ دم کا تو خیال رکھیں، میں ہاتھی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو ود ان ریلیجن بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کا دل کرے جس کے ساتھ شادی کر لے، بلکہ اس میں بھی ہمیں تو تعلیمات یہ دی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو، اپنے کف میں۔ ہم پلہ میں خاندان بھی ہے اور سٹیٹس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، وہ پھر عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، معاملات بہتر چلتے ہیں، ادروائز پھر ایسے معاملات آگے چلتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی ایک جانور والا سلسلہ تو نہیں انسان کا کہ دو جانور جو ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی شادی ہو گئی ہے اور وہ بس آگے اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، نہیں، انہوں نے مل کے خاندان کو وجود بخشنا ہے اور وہ پھر آگے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں، آج کل ایک پڑھا لکھا آدمی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لے جسے نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے، جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا، اور وہ کہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں اور میں ایسے پہلے پڑھاؤں گا پھر وہ میرے بچوں کو پڑھائے گی، تو ٹائم قیامت تک ہے تو یہ کر لے، اس کے لیے وہ ان پڑھ کے عقد میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ پڑھے لکھے بندے کا کیا کام ہے کہ اتنا بڑا مصیبت کھڑی کر لے اور بعد میں جب اس کے بچوں کی تربیت کی باری ہے تو وہ اس وقت کہہ رہا ہو یار یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، تو وہ پہلے ہی اس کو فورس ہی کر لے۔
ہاں ایک شخص جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالتا ہے, یہ زراعت کا کام کرتا ہے اور وہ اسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اپنے ہم پلہ کف میں دیکھ لے. اب وہ جا کے کسی شہر میں جا کے کسی ایسی پڑھی لکھی عورت سے شادی کر لیتا ہے جو اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے یا کالج میں پڑھا رہی ہے, اور اسے کہتا ہے نہیں اب تو نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے, پڑھانا چھوڑ دینا ہے, یہاں آ کے جو ہے نا میرے ساتھ تو ٹریکٹر چلا. بھائی ٹریکٹر چلانے والی اور موجود ہیں, وہ لے آئیں آپ, ٹھیک ہے, اس بیچاری کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اسی میں ہی وہ چیز آ جائے گی جو آپ کہہ رہے تھے نا دوسرے ریلیجن میں. بھائی ہمارے لیے تو سب سے سینسٹیو ایریا خدا کی ذات ہے. اگر خدا کے کانسیپٹ میں ہی میاں بیوی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, خدا کے بغیر تو ہم زندگی گزار نہیں سکتے, تو آگے جو خاندان کی تربیت, اولاد کی تربیت وہ کیسے ہوگی؟ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے پوری زندگی کہ تو کس خدا کا تعارف کروا رہی ہے. میرے لیے تو خدا سب سے سینسٹیو ایریا ہے, میری بیوی تو وہ ہونی چاہیے جو خدا کو اس طرح مانے جس طرح الہامی کتابوں میں بتایا گیا ہے, اور اگر وہ اس طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو میں کس طرح اس کے ساتھ زندگی میں بھی نہیں گزار سکتا, اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میری اولاد کی تربیت ایسی عورت کرے جو خدا کو اس طریقے سے مانتی نہیں ہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ معاملات نہ کریں. اس میں بھی آپ دیکھیں انسانیت کی فلاح چھپی ہوئی ہے, مذہب کو کوئی آپ سے انٹرسٹ نہیں ہے, یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے. وہ یورپ میں کسی زمانے میں بات آئی تھی کہ مذہب لعنت ہے, نعوذ باللہ. میں نے اس کے اوپر ویڈیو کروائی تھی کہ مذہب نعمت ہے جو آپ کو ایک ڈسپلن لائف دیتا ہے. وہ چیزیں جو آپ نے کیٹر فار بھی نہیں کی ہوتی, آپ کو کوئی توجہ دلائے تو آپ کو پتا چلے گا واقعی یار یہ کتنی نعمت ہے. آپ کو میں آپ لوگوں کی زندگی سے مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جو ملازم پیشہ ہے یا کاروباری آدمی ہے, مغرب سے پہلے وہ تھک ہار کے گھر آتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر اس نے مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز نہ پڑھنی ہو تو وہ تو سو جائے گا, رات کو 1:30-2 بجے اٹھے گا بھوک کے ساتھ, روٹی کھائے گا, اس کے بعد سونے کی کوشش کرے گا, نیند نہیں آئے گی, فجر تک جاگا رہے گا, پھر آفس کا ٹائم آئے گا تو اسے نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو کیسی فضول قسم کی زندگی اس کی ہوگی. لیکن نمازوں کی ٹائمنگ, یہ پابندیاں آپ کو کتنا ڈسپلن کرتی ہیں کہ آپ تھک ہار کے آتے بھی ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں نہیں یار نماز پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا. کھانا بھی آپ پہلے کھا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی مینیج رہتی ہے اور آپ کتنے ڈسپلن رہتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو آپ ہزاروں ڈالر دے کے جو نیوٹریشن ہے ان کو آپ ہائر کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جی اینج کرو جی, اینج کرو جی, ایس ڈائٹ تے شفٹ ہو جاؤ جی, تے اے ہو جاؤ جی, ہو جائے. آپ ریگولر لائف اس طریقے کے مطابق گزاریں, آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج آپ کو لوگ قائل کر رہے ہیں جناب یہ والی ورزش کریں, آپ کو بھی نماز کے اوپر توجہ کریں کہ کس قسم کی ورزش ہے یہ جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں اگر یہ نمازوں کا سلسلہ نہ ہو تو کوئی شخص 5 دفعہ اپنا منہ دھوئے گا, ناک کو صاف کرے گا؟ اتنی بیزی لائف ہے. یہ پرفیوم کیوں آئی ہے فرانس میں؟ کئی مہینے تک وہ نہاتے ہی نہیں تھے, تو اب بدبو کو اوور کم کرنے کے لیے پرفیوم لگا لیتے تھے. لیکن کیا مسلمان کو اللہ نے زندگی دی ہے کہ مسلمان تو میں کہتا ہوں مچھلی ہے, آلموسٹ روزانہ ہی نہاتا ہے, آدھا تو نہا ہی لیتا ہے نا وضو کی شکل میں, اور ہفتے میں تو ایک دفعہ نہانا واجب ہے, مسلم کی حدیث ہے. اور پریفریبل یہ ہے کہ جمعے کے دن نہائے, جمعے کو نہیں نہا سکتا ہفتے میں کسی ایک دن نہا لے. اور باقی جو جنابت کے ساتھ غسل کا جو ایک طریقہ اللہ نے اٹیچ کر دیا ہے, پھر ناک کی صفائی وضو کے دوران, اور باقی یہ چہرہ دھونا, یہ ساری چیزیں آپ کبھی ڈاکٹر سے پوچھیں, یہ چیزیں ان لوگوں کو جن کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں انہیں بتائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے دن میں کم از کم 2 دفعہ منہ دھونا ہے یار, یہ آپ کی جو اسکن کی جو الرجی ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ صفائی کریں. لیکن ایک نماز پڑھنے والے کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا تو ابھی منہ خشک نہیں ہوا ہوتا تو اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. اور یہ سارے کا سارا سسٹم, یہ وہ ان سین چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں جو انسان دھکے کھا کھا کے سیکھتا ہے, اور وہ ریلیجن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا حصہ بنا دی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیرلل میں آپ سوچ نہیں سکتے. کتنی آپ کی ایکٹیو لائف چل رہی ہوتی ہے, کتنی ریگولر لائف چل رہی ہوتی ہے, کتنی ڈسپلن لائف چل رہی ہوتی ہے. پھر جو پابندیاں جو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو, جو آپ یہ کہہ رہے تھے, مجھے بتائیں ایک میاں بیوی کامیاب خاندان کو کیسے چلا سکتے ہیں اگر وہ سیکس میں ڈسپلن نہ ہو؟ جب تک وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ مخلص نہ ہو اور وہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو تو کس طرح ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟
اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی عورت دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے, اور وہ آپ کو اچھی لگے گی, اور اس وقت تک یہ اچھی لگے گی جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں بن جاتی, پھر وہ ایک عام عورت ہو جائے گی. پھر اب اگلی, یعنی یہ عموماً جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, ہمیں تو اپنی بیوی سے آگے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک ڈسپلن لائف گزار رہے ہیں. ہم سے آپ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بیوی جیسی تو ہے ہی کوئی نہیں, باقی تو ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز ریلیجن کی وجہ سے. اچھا دوسرا آپ کر بھی لیں گے تو کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ انزائٹی کا شکار ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ڈسپلن لائف گزاریں. تو شریعت پہ عمل کرنا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, یہ شریعت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ڈسپلن لائف گزارنے کا ایک راستہ دکھا دیا ہے. ہم تو الحمدللہ اس زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. پھر دنیا حسنہ, لوگ کہتے ہیں پھر دنیا حسنہ کیا ہے؟ پھر دنیا حسنہ یہ ہے کہ آپ ڈسپلن لائف گزاریں, اور وہ خدا کے ساتھ ہے, خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ ہے, چاہے وہ اخلاقی قوانین ہو, آئلی قوانین ہو, اس کے ساتھ انسان کی زندگی بڑی سکون میں ہے. تمام پریشانیوں اور تکلیف کے باوجود وہ تو آنی ہے, وہ جھیلنا آسان ہو جائے گی اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے. اور اگر خدا نہیں ہے, دنیا کی ہر خوشی آپ کو دے دی جائے, وہ کوئی خوشی نہیں ہے جب تک خدا آپ کی زندگی میں نہیں. ٹھیک ہو گیا؟